الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت محترم و مکرم مربی و محسن حضرت قبلہ گل بستان سعادت جناب سید محمد آصف حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، عظیم رہنما جماعت اہل سنت پاکستان، عزت مآب مکرم و محترم فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری مظہر حسین کلیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عزت مآب مکرم و محترم مجاہد اہل سنت، مجاہد ختم نبوت و ناموس رسالت حضرت قبلہ مفتی محمد حنیف نظامی صاحب دامت شرفہ، جمیع ہمارے پیر بھائی احباب، عشاقان رسول، قبلہ اعظم صاحب، دیگر احباب، عظیم علماء کرام، محبین مصطفیٰ کریم، محبین اہل بیت اطہار، محبین آستانہ عالیہ حضرت کرمہ والا شریف، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل آج کی یہ خوبصورت عظیم الشان روحانی محفل ذکر امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ آپ کے تصدق سے ہمارے جمیع معاملات آسان فرمائے۔ جامع مسجد غوثیہ نقشبندیہ، یہاں کے انتظامیہ، یہاں کے ائمہ، مؤذنین، خطباء اور یہاں پہ تشریف لانے والے عظیم غیور عاشقان رسول، اللہ کریم سب کے علم میں، عمر میں، صحت میں، کاروبار میں، جان و مال میں، عزت و عرفان میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ برادرم بھائی محمد فیاض صاحب اور ان کے دیگر رفقاء اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے، اس کی روشنی میں چند باتیں کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ بڑی توجہ اور محبت سے آپ دوستوں نے اس پیغام کو سننا ہے اور آگے پہنچانا ہے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ قبلہ شاہ جی، میں اپنے ہی کلام سے ابتدا کرتا ہوں۔ چند اشعار میں نے چند دن قبل کشمیر میں پڑھے تو دوستوں نے بڑے پسند کیے۔ وفا کا کوہ گراں ہے میرے امام حسین، وفا کا کوہ گراں ہے میرے امام حسین، سخا کا بحر رواں ہے میرے امام حسین، سخا کا بحر رواں ہے میرے امام حسین، اور لہو سے جن کے مزین ہے
کربلا و نجف، لہو سے جن کے مزین ہے کربلا و نجف، وہ دین حق کی اذاں ہے میرے امام حسین، وہ دین حق کی اذاں ہے میرے امام حسین۔ اور آپ کے اخلاق حسنہ میں سے چند میں نے ایک شعر میں اکٹھے کیے ہیں کہ وفا و صبر و سخا و اخوت و وحدت، بارک اللہ، وفا و صبر و سخا و اخوت و وحدت محبتوں کے نشان ہیں میرے امام حسین، محبتوں کے نشان ہیں میرے امام حسین۔ اور قبلہ نظامی صاحب شعر دیکھیے، بارک اللہ تعالی، وہ خاندان براہیم کے گلے سرسبز، وہ خاندان براہیم کے گلے سرسبز، رسول پاک کی جان ہے میرے امام حسین۔ یا رسول اللہ، رسول پاک کی جان ہے میرے امام حسین، علی پاک کی جان ہے، بطول پاک کی جان ہے میرے امام حسین۔ اور قصیدہ تو یہ طویل ہے، آخری شعر میں پڑھتا ہوں۔ مجھے مفصل و مجمل کی کیا خبر آسی، ایمان مفصل و مجمل، صفات دین، صفات ان کی تفصیلات، مجھے مفصل و مجمل کی کیا خبر آسی، میرا تو دین و ایمان ہے میرے امام حسین، میرا تو دین و ایمان ہے میرے امام حسین، رسول پاک کی جان ہے میرے امام حسین۔ معزز احباب دوستو، اہل بیت بارک اللہ، اہل بیت اطہار کا ذکر خیر یہ کر کے ہم کوئی ان کی شان نہیں بڑھاتے، ہم اپنے لیے عزتوں کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ حضور کی آل پاک کا تذکرہ اور ان کے اوصاف حمیدہ اور ان کے اخلاق حسنہ، اس کا بیان کر کے ہم اپنی نسلوں کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے اخلاق حسنہ ویسے تو ہر سید زادے میں اس کی جھلک نظر آتی ہے اور وہ برکتیں آگے گئی ہیں، لیکن ایک دن حضرت بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ،
میرے حسن و حسین کو اپنی وراثت میں سے حصہ دے دے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آگے کام آسان ہو جائے گا۔ حضور میرے حسن و حسین کو اپنی وراثت میں سے حصہ، تو بات تو تب ہی مکمل ہو گئی تھی ابھی بعد کی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، فیصلہ تو ادھر ہو گیا تھا، جو وراثت تھی وہ حضور نے دے دی ادھر۔ سمجھ آئی نا؟ حضور میرے حسن و حسین کو وراثت میں سے حصہ دیں، تو حضور نے فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی وسوددی واما الحسین فلہ جرتی وجودی۔ حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن ہے، فلہ ہیبتی وسوددی، میں نے اپنی وراثت میں اپنی ہیبت اور اپنی سرداری اپنے بیٹے حسن کو عطا کر دی، اور میں نے اپنی وراثت میں سے اپنی جرت و شجاعت اور اپنی سخاوت اپنے بیٹے حسین کو عطا کر دی۔ تو کون کہتا ہے وراثت نہیں ملی؟ وہ تو حضور نے دے دی، اور ایسی دی کہ پھر آج تک چل رہی ہے۔ باقی رہی مال کی بات، مال تو ان کی نگاہ میں نہ تب کوئی قابل ذکر چیز تھی، نہ آج ہم نے جن اولیاء کا دامن پکڑا ہے مال تو کبھی انہوں نے بھی نہیں دیکھا۔ ہم بابا جی کرما والے سرکار کے نوکر ہیں۔ ہمارے بابا جی سرکار حضور سیدی محمد علی شاہ صاحب البخاری نور اللہ عمر قدہ، بابا جی سرکار فرمایا کرتے تھے بیلیو وڈے حضور گنج کرم پاک حضرت صاحب، آپ فرماتے ہیں نا حضرت صاحب پیسے نو کیڑا ہاتھ لاندے ہوندے سن، تے بیلیاں نے عرض کیتا حضور حضرت صاحب پیسے نو نا کھبا ہاتھ لاندے سن، وہ بھی کوئی تکے نہ دیندا ہی تے کھبا ہاتھ لا کے نا پرے رکھ دیندے سن۔ تے بابا جی سرکار نے فرمایا بیلیو اساں تے کدے ساری زندگی کھبا بھی نہیں لایا۔ ہائے 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 ہائے۔ تو پیسہ تو ان کے ہاں کوئی اس کی تو کوئی ویلیو ہے ہی نہیں نا، دولت کی، پیسے کی۔ اصل تو یہ اخلاق حسنہ تھے جس کے وہ وارث تھے اور اس کے وہ وارث ہیں، آج بھی ہیں۔ امام حسن پاک کو حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی ہیبت اور اپنی سرداری عطا کر دی، اور پتہ کتنا بڑا سردار ہے امام حسن، پتہ کتنے بڑے سردار ہیں۔ بڑا وہ نہیں ہوتا جس کا پیٹ بڑا ہو، بڑا وہ ہوتا ہے جس کا دل بڑا ہو۔ امام حسن کا دل پتہ کتنا بڑا ہے، حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا سینہ، آپ کا دل کتنا بڑا ہے۔ میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں، اس کو ذرا نئے اینگل سے سنیے گا۔ حضور فرماتے ہیں یہ جو میرا بیٹا سردار ہے نا، ان ابنی ھذا سید فلعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا بیٹا یہ سردار بیٹا ہے، سردار، اور اس سردار کا کام پتہ کیا ہے؟ یہ سرداروں کے کام ہوتے کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ میرے اس سردار بیٹے کے وسیلے سے دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ سادات کرام سے میں عرض کرنا چاہوں گا، پہلی بات کہ حضور نے جن کو اپنی وراثت عطا کی تو انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے کام یہ کیا کہ حضور نے فرمایا فلعل اللہ ان یصلح بہ، میرا یہ بیٹا میری امت میں صلح کرائے گا۔ تو سادات کا سب سے پہلا مطمع نظر اور مقصد حیات یہ ہونا چاہیے کہ جہاں بھی حضور کی امت کہیں ٹوٹ رہی ہو وہ آگے بڑھ کر اس امت میں صلح کرا دیں، وہ جوڑنے کی کوشش کریں۔ اور سچے سید اور جن کے سائے میں ہم بیٹھے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہر مرحلے میں حضور کی امت کو جوڑنے کی کوشش ہی کرتے ہیں، توڑنے کی کوشش نہ کرے۔ حسنی سید کے لیے تو خاص طور پہ لازم ہے، اور ہم نے دیکھا ہے یہ بھی صوفیاء جانتے ہیں کہ جو امام حسن کی اولاد میں سے ہوگا وہ سردار ہوگا، اس کی ایک وجاہت ہوگی، اور جو امام حسین پاک کی اولاد میں سے ہوگا وہ سخی بھی ہوگا، وہ شجاع اور بہادر بھی ہوگا۔ ویسے تو یہ وصف سب میں ہوتے ہیں، مگر حضور نے جن کو خاص طور پہ جو چیز عطا کی میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ صلح کرائیں گے، تو مسلمانوں کی دو جماعتوں میں انہوں نے صلح کروائی۔ ایک جماعت ان کی اپنی تھی، دوسری جماعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔
ان دونوں میں انہوں نے صلح کرائی۔ اچھا ایک عجیب بات ہے بھئی، جس وجہ سے حضور نے ان کو یہ امتیازی وصف سے یاد کیا وہ صلح ہے، امت میں صلح، لڑائی نہ ہو۔ اور بڑی پریشانی کی بات ہے کہ وہ صلح سے ہی ہم لڑائی کرتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ آپ سے تھوڑے اوپر گزر گئی ہے، چلیں یہ احباب جانتے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں، کہ جن کو حضور نے تاج ہی صلح کا عطا کیا، تو ہم اگر اس صلح پہ ہی لڑنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس کا رمز اور اس کا راز نہیں پایا۔ حضور کا تو مقصد یہ تھا میری امت میں صلح کراؤ، جوڑنے کی کوشش کرو۔ اور امام حسن پاک نے پتہ کیا کیا؟ سینہ پتہ کتنا بڑا تھا؟ پوچھا اچھا بھائی آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ یوں کریں، مہربانی فرمائیں اور یہ حکومت مجھے دے دیں، میں امارت اور میں نظام کو چلاؤں گا اور اچھا چلاؤں گا۔ آپ نے فرمایا پھر لڑائی بند ہو جائے گی، امت میں صلح ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا جی صلح ہو جائے گی۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے، میں نے یہ سارا کچھ تمہیں دیا۔ اچھا وہ کوئی ایک دو مرلے کی جنگ نہیں تھی، یہ اصل بات جو اب شروع ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں نا ایک انچ پہ لڑائی ہوتی ہے، عدالتوں میں آپ چلے جائیں۔ ایک بالشت جی اس نے وہ جو اپنی زمین ہے نا بنیاد میری طرف رکھ لی، دیہاتوں میں پانی لگانے پہ بندے قتل ہو جاتے ہیں، 5 منٹ پہلے پانی باندھ لیا۔ شہروں میں ریڑھی لگانے پہ بھی اس جگہ پہ میں نے ریڑھی لگانی ہے اپنی، اس بات پہ بندے مر جاتے ہیں۔ بھئی نہیں یہ جگہ میں نے نہیں دینی، یہ آدھا مرلہ میرا ہے، یہ 2 انچ زمین میری ہے۔ تو جو سردار ہوتا ہے، سردار کا کام پتہ کیا ہے؟ 1 2 4 انچ نہیں دیے امام حسن پاک نے حضور کی امت میں صلح کرانے کے لیے۔ 2 4 مرلے کی جنگ نہیں ہے، 2 4 کلومیٹر بھی نہیں ہے۔ پتہ کتنی زمین دے دی، کتنا رقبہ دے دیا، اور کچھ بھی نہیں کہا یہ سارے کا سارا لے لو۔ حضور کی امت کو لڑنا نہیں چاہیے، حضور کی امت کو اکٹھے رہنا چاہیے۔ پتہ وہ کتنی زمین تھی، کتنا رقبہ تھا؟ وہ 46 لاکھ مربع کلومیٹر مربع میل، 46 لاکھ مربع میل کی وہ سرزمین تھی، وہ سلطنت تھی، جو بعد میں حضرت امیر معاویہ نے اس کو 64 لاکھ مربع میل اور 88,000 تک پہنچا دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ کل پہلے کتنی تھی؟ 46 لاکھ۔ پاکستان کتنا ہے؟ 7,96,096 مربع کلومیٹر۔ تو وہ کتنا ہے؟ اب اس کو ضرب دیں ذرا، آپ میتھ کے لوگ بیٹھے ہوں گے، 7 لاکھ کو 46 سے فیاض تو تقریباً پاکستان جیسے 7 ملک بنتے ہیں۔ کتنے ملک بنتے ہیں؟ پاکستان جیسے لگ بھگ 7 ملک بنتے ہیں۔ یہاں ایک علاقے کا ایم پی اے جو ہے وہ اپنی یہ 4-5 سال کی حکومت کے لیے اس کی کوششیں کتنی ہوتی ہیں، اور پھر ووٹوں میں کیا کچھ ہوتا ہے، اور بھی یہ چھوٹی چھوٹی جنگیں، یہ عارضی سے عہدے اور یہ عارضی سی کرسی اور یہ دکانیں اور ریڑیاں، اور یہ 2 جو 4 انچ بندے مر جاتے ہیں، زمین ویسے کی ویسی پڑی رہ جاتی ہے۔ یہ 2-4 مرلے کی نہیں، پاکستان جیسے 7 ملک ہوں تو ایک لمحے میں حضور کی امت کی صلح پہ جو قربان کر دے اس ہستی کا نام حضرت امام حسن پاک کی۔ اتنا بڑا سردار، اتنا بڑا سینہ، یہ سینہ حضور کی آل کا سینہ ہی ہو سکتا ہے۔ یہ ہے امام حسن پاک کی ذات۔ اللہ نے ان کو صلح کے لیے چن لیا۔ میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک پروگرام کیا تھا، بھائی عبد الرحیم بھی یہاں بیٹھے ہیں، تو میں نے قبولہ شریف کا نام بھی لیا تھا ٹی وی پہ۔ تو 92 پہ میں نے اس شہر کا نام لے کر وہ بات کی تھی۔ یہاں قریب ہی ایک دیہات ہے، تو وہاں پہ میں گفتگو کر رہا تھا قبلہ شاہ جی، تو شاید آپ بھی وہاں موجود تھے یا نہیں مجھے یاد نہیں ہے، مگر 2 بابے لڑے ہوئے تھے اور کئی سالوں کے لڑے ہوئے تھے۔ تو جب وہ میں نے حدیث پاک پیش کی تو ایک بابے نے کھڑے ہو کے دوسرے کو جفی ڈال دی۔ اس نے کہا جی مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا،
تو وہ صلح ہوئی، میں نے اس کا ذکر وہاں پہ کیا تھا، یہ حدیث پاک، اور اس حدیث پاک کو جو میں نے وہاں پہ پیش کی تو اس سے ہزاروں خاندانوں میں صلح ہوئی۔ ابھی کل بھی میری ایک تقریر تھی وہاں راجو والا کے قریب، تو وہاں بھی ایک ہمارے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ جی وہ اس دن میں نے وہ حدیث پاک سنی تو میری لڑائی چل رہی تھی کافی عرصے سے، تو میں نے اسی دن جا کے صلح کر دی۔ حضور نے فرمایا من اقام اللیل وصام النہار وقطع رحمہ سیک الی جہنم علی وجہہ، جو بندہ ساری رات نماز پڑھے، کھڑا رہے، ساری رات قیام کرے، وصام النہار، اور ساری زندگی روزہ رکھے، صائم الدہر ہو، قائم اللیل ہو، وقطع رحمہ لیکن رشتے توڑے، ماں باپ کی توہین کرے، بہن بھائی ان کے ساتھ تعلقات توڑ دے، حضور فرماتے ہیں سیک الی جہنم علی وجہہ، وہ ساری رات کی نمازیں اور ساری زندگی کے روزے سب اکٹھے کر کے اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تیری نمازوں کی رب کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ تم آپس میں محبت کے ساتھ رہو۔ اور جس وقت کوئی آپس میں محبت کرتا ہے اور صلح کرواتا ہے تو اسے پتہ کیا ملتا ہے؟ اگر ساری تقریر سمجھ میں نہ بھی آئے تو یہ ایک حدیث ضرور لے جائیں، بندے کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے بدلنے کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں من اصلح بین اثنین، جو دو بندوں میں صلح کروانے کے لیے گھر سے نکلا، گھر سے نیت کی کہ میں نے آج دو لڑے بندوں میں صلح کرانی ہے، یہ نیت کر کے جو گھر سے نکلا، حضور فرماتے ہیں ابھی صلح ہوئی نہیں، صلح کی نیت سے گھر سے نکل پڑا، اصلح اللہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے کام سیدھے کر دے گا، صلح ہو یا نہ ہو، صلح ہو یا نہ ہو، صلح کی نیت سے گھر سے نکلا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں میں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے، اس نیت کی وجہ سے اس کے معاملے سیدھے کر دے گا۔ اذا تکلم کلمۃ، اور جب صلح کی نیت سے وہ تھوڑا سا بولے، کلام کرے، اور آپ کو پتہ ہے صلح کروانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ماحول بنائے، تو حضور فرماتے ہیں عتق رقبہ، ہر جملے پہ اللہ تعالیٰ اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا۔ اگر 2 گھنٹے اس نے محنت کی صلح کے لیے تو 2 گھنٹے میں جتنے جملے بولے گا تو ہر جملے پہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ اور کبھی کبھی جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے صلح کراتے ہوئے، علماء تشریف فرما ہیں، یہ کچی بات میں نہیں کر رہا، صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کل کو یہاں شروع ہو جائیں کہ یہ حضرت صاحب کیسی بات کر گئے، قرآن میں تو ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ لعنت تو ہے، لیکن وہ جھوٹ جس سے لوگوں میں صلح ہو جائے، میاں بیوی ان کی طلاق جو ہے وہ بچ جائے، آپس میں جڑ جائیں، تو اس پہ صرف جائز نہیں ہے بلکہ اس پہ اللہ تعالیٰ اجر بھی دے گا۔ اس لیے کہ جب ابھی ہم نے کل ایک صلح کروائی تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک بھائی کی طرف آپ جاتے ہیں تو آپ ماحول بناتے ہیں کہ نہیں جناب وہ آپ کے بھائی جان تو اچھے آدمی ہیں، آپ کے بارے میں اچھا خیال رکھتے ہیں، وہ غلط فہمی ہو گئی ہے، انہوں نے تو کئی بار ہمیں کہا ہے کہ بھائی جان کے لیے دعا کریں، اگرچہ وہ ادھر سے ڈانگ پکڑ کے کھڑا ہو، لیکن ایک بار آپ کو تھوڑا سا تو کرنا پڑے گا نا ماحول بنانے کے لیے، پھر آپ ادھر جاتے ہیں کہ جی وہ تو اچھا خیال رکھتے ہیں آپ کے بارے میں، آپ بھی تھوڑی سی مہربانی کریں۔ تو صلح کروانے کے لیے جو بندہ جھوٹ بھی بول لے تو اس کی گنجائش ہے، ایسے سچ کا کیا کرنا ہے جس سے بندوں کے سر پھٹ جائیں۔ کئی بندے ہوتے ہیں نا انہوں نے سیدھی گالا پتہ منہ تے ٹھوک دینے، بھائی تیری ایسی سیدھی بات کا کرنا کیا ہے بھائی جس سے بیڑا غرق ہو جائے، تو ایسا سچ اپنے پاس ہی رکھ لے نا، وہ سچ جس سے فتنے پیدا ہوں، جس سے لڑائی پیدا ہو، جس سے طلاق ہو، جس سے مسلمانوں کے اندر فتنہ پروری کا ماحول بن جائے، بھائی اس سے وہ جھوٹ بہتر نہیں ہے جس سے لوگوں میں صلح ہو جائے۔ اچھا یہ بات ہے جو اگلی میں کرنے لگا تھا، آپ کا ایمان تازہ ہو، حضور فرماتے ہیں ہر جملے پہ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا اجر تو ملے گا۔ جس وقت وہ صلح ہو گئی، اگر اس کی کوشش اور ہمت سے صلح ہو گئی تو رجع مغفورا لہ ما تقدم من ذنبی، جب وہ صلح کرا کے واپس اپنے گھر آئے گا تو اپنے گھر بعد میں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے گا۔ اب آپ کو سمجھ میں آئی کہ 2 بندوں کے درمیان
دو عام افراد کے درمیان اگر کوئی شخص صلح کرا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا فرماتا ہے، تو جو حضور کی پوری امت میں صلح کرا دے اس حضرت امام حسن پاک کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ وہ عظیم ہستی ہیں۔ مجھے اپنے حضور گنج کرم پاک حضرت سیدنا محمد اسماعیل شاہ صاحب البخاری نور اللہ مرقدہ، آپ کا ایک واقعہ یاد آ گیا، معدن کرم میں بھی ہے، آپ یہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے، دو میاں بیوی آئے اور دونوں میاں بیوی وجیح الصورت تھے، اللہ نے انہیں جمالیاتی ثروتوں سے مالا مال کیا ہوا تھا۔ تو وہ جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو وہ جو شوہر تھے نا، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی حضور ہم بڑے پریشان ہیں اور میں ذہنی طور پہ بہت تکلیف میں ہوں۔ تو حضور نے فرمایا بھی تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اس نے عرض کی حضور بات یہ ہے کہ آپ میرا رنگ دیکھ رہے ہیں، سفید رنگ ہے میرا، یہ میری رفیق حیات ہے، میری بیوی ہے، اس کا رنگ بھی صاف ہے، ہم دونوں کا کلر جو ہے وہ سرخی اور سفیدی مائل ہے، مگر پریشانی حضور یہ ہے کہ میرا جو بچہ پیدا ہوا ہے نا وہ کالے رنگ کا ہے، تو مجھے برادری تانے دیتی ہے کہ تیرا یہ جو بچہ ہے نا، بھائی تم تو دونوں سونے ہو تو یہ بچہ کالا کیسے ہو گیا؟ تو شک پیدا ہو گیا ہے اور اس وجہ سے ہماری زندگی بڑی تلخ ہو گئی ہے، اور جب شک پیدا ہو جاتا ہے تو پھر زندگی تباہ ہو جاتی ہے، یقین مانیے۔ حضور ہمارا شک دور کریں، کلیئر کریں، معاملہ سیدھا کریں ہمارا، ہم پریشان ہو کے آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ اس وقت حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امام حسن پاک آپ بھی تشریف فرما تھے، آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور نے فرمایا تم اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آؤ۔ انہوں نے کہا جی وہ باہر ہی کھڑا ہے، ابھی لے آتے ہیں۔ وہ گئے، بچے کو، وہ چھوٹا بچہ تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا۔ جب وہ اندر آیا نا تو سیدھا اس نے حضرت حسن کو دیکھا، تو بچے بچوں سے زیادہ رغبت رکھتے ہیں، تو اس نے دیکھا کہ یہ میری عمر کے ایک امام حسن بیٹھے ہیں، تو وہ دوڑ کے اس نے حضرت امام حسن سے سلام کیا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام کیا نا تو حضور مسکرانے لگے، تو انہوں نے کہا جی بتائیں پھر اس کو بھی دیکھیں اور ہمیں بھی دیکھیں۔ حضور نے فرمایا دیکھ لو وہ چھوڑو، یہ بچہ تیرا ہی ہے، یہ بچہ تیرا ہی ہے۔ اس نے عرض کیا حضور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ حضور نے فرمایا مجھے تو اس بات سے پتہ چلا ہے کہ اس نے آتے ہی میرے حسن سے سلام کیا۔ آئے 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 آئے، اس نے آتے ہی میرے حسن کو سلام کیا ہے، تو بھئی یہ تیرا ہی ہے۔ فیصلہ تو حضور نے کر دیا، اس نے تسلیم بھی کر لیا، مگر میرے حضور سے بڑا نفسیاتی ڈاکٹر کون ہوگا؟ حضور نے دیکھا کہ یہ بات اس کے ذہن میں کہیں رہ نہ جائے کہ شاید سلام کی وجہ سے حضور نے جذباتی محبت میں فیصلہ کر دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا یہ بتاؤ تم کرتے کیا ہو؟ اس نے عرض کی حضور میں بہت بڑا تاجر ہوں اور اونٹوں کی میری تجارت ہے، اور میں طبیب بھی ہوں، اونٹوں کا ڈاکٹر بھی ہوں، اونٹوں کے حوالے سے میری بڑی ریسرچ ہے، ہزاروں اونٹ روزانہ میں سودے کرتا ہوں، شام، روم، دنیا کے بڑے بڑے ملکوں سے میرے پاس اونٹ آتے ہیں جاتے ہیں، اور اونٹوں کے خصائص، کمالات یہ مجھ سے زیادہ شاید کوئی جانتا ہو خطہ عرب میں۔ اچھا حضور نے فرمایا اگر تم اونٹوں کے حکیم ہو، طبیب ہو اور بڑے تاجر ہو تو مجھے ایک سوال تو بتاؤ۔ اس نے کہا حضور آپ حکم فرمائیں۔ حضور نے فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ جو اونٹ ہوتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اونٹ کا رنگ بھورا ہو یا مٹی کلر کا ہو؟ اونٹ کا اور اونٹنی دونوں کا کلر سفید ہو اور ان میں سے آگے جو بچہ جنم لے وہ کالے رنگ کا ہو، ماں باپ سفید رنگ کے ہوں اور بچہ کالے رنگ کا ہو اونٹوں کا، کبھی ایسا ہوا ہے؟
اس نے عرض کی حضور ایسا تو کئی بار ہو جاتا ہے، اونٹ اونٹنی کالے رنگ کے بچہ سفید رنگ کا، اونٹ اونٹنی سفید رنگ کے بچہ کالے رنگ کا، کئی بار ایسے ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا تم حکیم ہو، مجھے یہ بتاؤ یہ جب ماں باپ سفید رنگ کے تھے اونٹ اونٹنی تو بچہ کالا کیسے ہو گیا؟ نہیں سمجھے بات؟ بچہ کالا کیسے ہو گیا؟ اب اس نے جو جواب دیا وہ بھی کمال تھا۔ اس نے کہا حضور بات یہ ہے ماں باپ کا قصور نہیں ہے، ماں باپ سفید رنگ کے تھے، بچہ کالا اس لیے ہو گیا ہے کہ یہ جو باپ کا کوئی دادا پردادا تھا نا اونٹ اوپر، وہ کالے رنگ کا ہوگا اور اس کالے رنگ کی رگ کوئی نہ کوئی آگے چلی گئی ہوگی، اس وجہ سے وہ کالے رنگ کا ہو گیا ہوگا۔ حضور نے فرمایا پھر تو پریشان نہ ہو، تیرا ایک دادا بھی کالے رنگ کا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا مسئلہ حل ہو گیا، مجھے یاد آ گیا میں نے وہ دادا دیکھا ہوا ہے، میرا وہ دادا تھا اور وہ کالے رنگ کا تھا، مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ حضور نے فرمایا تیرے اندر وہی رگ آ گئی ہے، تیرے بیٹے میں وہی رنگت آئی ہے، تو نے گھبرانے کی تجھے ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی تجھے ضرورت نہیں ہے۔ میرے سرکار نے نفسیاتی طور پہ اس کو مکمل مطمئن کر کے بھیجا تاکہ میرا امتی گھر میں جا کر بھی کبھی پریشان نہ ہو۔ اور آگے لطف کی بات دیکھیے، جب وہ اٹھ کے جانے لگا نا اور اپنے بچے کو لے جانے لگا تو امام حسن پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدمین پہ ہاتھ رکھ کے عرض کی نانا جان آپ اجازت دیں تو میں کچھ ان کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا تمہیں اجازت ہے؟ تو امام حسن پاک آگے بڑھے اور وہ جو کالے رنگ کا بچہ تھا نا آپ نے اس کے چہرے پہ اپنا دست مبارک پھیر دیا، تو جہاں جہاں سے آپ کا ہاتھ مبارک گزرتا جاتا تھا نیچے سے اس کا چہرہ چمکتا جاتا تھا۔ حضور تو نور ہیں ہی، حضور کی اولاد تو نور ہے ہی، امام حسن پاک جس کے چہرے پہ ہاتھ رکھ دیں تو اپنا نور بھی اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت یاد آ گئے، آپ کہتے ہیں آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ معزز احباب، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ہمیں ایک پیغام بھی دے دیا اس واقعے میں، میاں بیوی کو پیغام دے دیا کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ شک نہ کیا کریں اور ہر بات میں پازیٹیو پہلو تلاش کریں۔ آج نا ساری جنگ، ابھی حضرت قبلہ جو بیان کر رہے تھے مختصر انداز میں بڑی جامع بات کی، یہ فتنوں کا دور شروع ہو گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس سال طلاق کی ریشو سب سے بڑھ گئی ہے، سب سے زیادہ ہو گئی پچھلے سالوں کے نسبت، اور طلاق کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ 99% طلاق جو ہو رہی ہے وہ شک کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ شوہر نے دیکھا کہ بیوی نے اپنے واٹس ایپ کے اوپر کوڈ لگایا ہوا ہے، اس نے کہا یہ کس لیے لگایا ہے؟ بیوی نے دیکھا کہ کال آئی ہے اور شوہر نے موبائل اٹھا کے باہر جا کے چوری سنی ہے، اس نے کہا یہ کچھ چکر ہے۔ شک پیدا ہوا، طلاق ہوئی، فتنے پیدا۔ میرے حضور نے اس ایک واقعے میں امت کو درس دے دیا، ہر حال میں تم نے مثبت پہلو تلاش کرنا ہے، شک کو ذہنوں سے نکالو، اپنے گھروں کے ماحول کو ٹھیک کرو، اور یہی اہل بیت اطہار کا پیغام ہے۔ دوسری ہستی
حضور نے فرمایا ام الحسین فلہو جرتی وجودی. میں امام پاک کی جرت پہ ایک بات پیش کرتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. حضور فرماتے ہیں میری جرت، میری شجاعت اس کے وارث حسین ہیں. حضور کی شجاعت دیکھنی ہو تو وہ منظر دیکھیں جب پورے کا پورا مکہ، کفار مکہ حضور کے گھر کے باہر آ گئے تھے کہ بتوں کی توہین بند کی جائے، معبودان باطلہ کا رد بند کیا جائے. تو میرے سرکار کی شجاعت دیکھیے. حضور نے فرمایا اگر یہ کفار مکہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور بائیں پہ چاند رکھ دیں، ایک لمحہ بھی میں کلمہ حق کہنے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اور پھر تاریخ نے دیکھا عملاً کہ جب غزوہ حنین ہے، سارے کے سارے حضور کے پرستار اور محب سب پیچھے رہ گئے. حتیٰ کہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں بھی 40 قدم پیچھے رہ گیا. سب پیچھے رہ گئے اور میرے سرکار اکیلے غزوہ حنین میں کفار کے اس جھرمٹ میں داخل ہو رہے ہیں. اور حضور فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اے کافرو سن لو، یہ بات جھوٹ نہیں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں اور میں ڈرتا بھی نہیں ہوں، اس لیے کہ میں اپنے شیر دادا عبد المطلب کا پوتا ہوں. یہ جرت مصطفیٰ ہے. اور اس جرت کا وارث کوئی دیکھنا ہو تو وہ امام حسین ہے. سر انور نیزے پہ امام حسین پاک کا، اور دمشق کی جامع مسجد ہے. امام سیوطی بیان فرماتے ہیں ان بدبخت یزیدی کوفی ظالموں نے آپ کے سر انور کو نیزے پہ رکھا اور دمشق کی مسجد میں جا کے کہنے لگے نماز پڑھتے ہیں. کیسی نمازیں اور کیسی عبادتیں، نواسہ رسول کو شہید کر رہے ہو اور ادھر تم عبادت کر رہے ہو. انہوں نے جب مسجد کی دیوار کے ساتھ آپ کا سر انور لگا کے رکھا اور نماز پڑھنے لگے تو ان کے امام نے آیت پڑھی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اصحاب کہف اور ان کا کتا، اصحاب کہف ان کی تختی اور ان کا کتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہماری نشانیاں ہیں، یہ ہماری نشانیوں میں سے ہیں اور بڑی عجیب نشانیاں ہیں. جب یہ آیت پڑھی نا اس نے تو امام سیوطی فرماتے ہیں امام حسین پاک کے ہونٹ ہلنے لگے. آپ نے اپنی زبان مبارک سے کلام کیا اور پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بل قتلی و حملی اعجب من قصۃ اصحاب الکہف. آپ نے فرمایا ہے قاری صاحب تمہیں اصحاب کہف کا واقعہ تو بڑا یاد ہے، وہ غار میں جو ولی سو گئے تھے وہ تو تم کہتے ہو بہت بڑی نشانی، بل قتلی و حملی اعجب من قصۃ اصحاب الکہف، لیکن میرا جو قتل تم نے کیا ہے اور مجھے جو تم نیزے پہ اٹھا کے پھر رہے ہو، میرا واقعہ تو اصحاب کہف سے بھی بڑا ہے، میرا واقعہ تو اصحاب کہف سے بھی بڑا ہے. اس کو تم کیوں بھول گئے؟ اس واقعے کو تو تم یاد کرتے ہو، مجھے کیوں بھول گئے؟ اہل علم فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یہ سمجھیے گا، تھوڑی سی مشکل بات ہے، اس کے بعد آسانی ہی آسانی. ان مع العسر یسرا. آپ نے فرمایا تم اصحاب کہف کو تو یاد کرتے ہو، مجھے کیوں بھول گئے؟ تو آپ نے یہ بات کیوں کی؟ تو اہل علم فرماتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ما بہ الاشتراک اور ایک ہوتا ہے ما بہ الامتیاز. ایک ہوتا ہے وہ وصف جو سب میں سانجا ہو. مثلا یہاں سارے نمازی ہیں مقتدی اور ایک امام بھی ہے، تو امام صاحب مقتدی بھی ہیں اور امام بھی، وہ ان کا امتیازی وصف ہے. باقی سب ما بہ الاشتراک ہیں، اکٹھے ہیں. مثلا سارے علماء بیٹھے ہیں اور ان میں ایک سید زادہ بھی ہے تو وہ اس کی امتیازی حیثیت ہے، امتیازی وصف ہے. سکول میں سارے ماسٹر ہوتے ہیں اور ایک ہیڈ ماسٹر بھی ہوتا ہے. ماسٹر سارے برابر ہیں اور ہیڈ ماسٹر ماسٹر بھی ہے، ہیڈ بھی ہے، اس کی وہ امتیازی حیثیت بھی ہے. اب تو بات سمجھ گئے ہوگے. اور دیہاتوں میں سارے لوگ عام لوگ ہوتے ہیں، ایک نمبردار ہوتا ہے، وہ عام لوگوں میں بھی شامل ہوتا ہے اور پھر نمبردار بھی ہوتا ہے، فیصلے بھی کرتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ اس کی امتیازی حیثیت ہے. امام حسین پاک نے فرمایا
ہم میں اور اصحاب کہف میں کچھ باتیں مشترک ہیں، کچھ باتیں ہم میں سانجھی ہیں، اور کچھ میرے امتیازی وصف بھی ہیں، ان کو کیوں تم نے بھلا دیا؟ ہم میں اور اصحاب کہف میں جو سانجھی بات ہے مشترک، وہ تو یہ ہے کہ اصحاب کہف ان کو بھی دین کی وجہ سے گھر بار چھوڑنا پڑا، اور مجھے بھی دین کی وجہ سے گھر بار چھوڑنا پڑا۔ ان کا مقابلہ بھی وقت کے ایک ظالم بادشاہ کے ساتھ تھا، میرا مقابلہ بھی وقت کے ایک ظالم بادشاہ کے ساتھ تھا۔ انہوں نے بھی اپنے دین کو بچانے کے لیے انتظام کیا، میں نے بھی دین کو بچانے کے لیے انتظام کیا، مگر میرا امتیازی وصف یہ ہے کہ وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے غار میں جا کے چھپ گئے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ وہ اپنا دین بچانے کے لیے غار میں جا کر چھپ گئے، اور میں مصطفیٰ کا نواسا کسی غار میں جا کے چھپا نہیں، کربلا کی دھرتی پہ عالم کفر کی طاقتوں کے ساتھ ٹکرا کر میں نے یہ بتا دیا وہ پچھلے دور کے ولی تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غاروں میں جا کے چھپ جایا کرتے تھے۔ میں مصطفیٰ کا نواسا ہوں، ہم چھپتے نہیں ہیں، کربلا کی دھرتی پہ ٹکرا کر بتاتے ہیں۔ مصطفیٰ کی شجاعت کا جو وارث ہوتا ہے وہ کہیں میدان فرار اختیار نہیں کرتا، خود بھی قربان ہوتا ہے، اپنے بچوں کو بھی دین پہ قربان کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، حسینیت حسینیت۔ سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، پیمبر بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو، اور نماز عصر حضرت نے پڑھائی جا کے جنت میں، نماز عصر حضرت نے پڑھائی جا کے جنت میں، شہیدوں کی نمازوں کی امامت ہو تو ایسی ہو۔ ایک بات میں اپنے جذباتی نوجوانوں سے بھی کرنا چاہوں گا، یہ جو کسی کو ٹکنے ہی نہیں دیتے اور ہر بندے پہ فتویٰ لگاتے ہوئے ہر ایک کو رگڑتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر دین بچانے کے لیے کوئی سائیڈ پہ ہو جائے تو وہ اصحاب رخصت ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر حالات کی نزاکتوں کو دیکھتے ہوئے کسی موقع پہ قبلہ شاہ جی وہ اگر پس پردہ جا کے اپنا کام جاری رکھتا ہے تو اس بنیاد پہ اسے کافر نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس سے ولایت بھی سلب نہیں ہوتی، اس لیے کہ اپنے ایمان کو تو اس نے بچایا ہوا ہے۔ ایمان کو بچانا ضروری ہے۔ ہاں اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خصوصی برکتیں انہیں عطا کرتا ہے جو اصحاب عزیمت ہوتے ہیں۔ اصحاب رخصت اصحاب عزیمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے کسی حال میں بھی، مگر پھر بھی اللہ برکت انہیں پھر بھی دیتا ہے کہ ایمان کو تو بچایا ہے نا، اور صرف انہیں نہیں دیتا، ان سے جس کی نسبت ہو جاتی ہے اسے بھی دیتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ اصحاب کہف غار میں جا کے چھپ گئے، 309 سال تک سوئے رہے۔ کتنا عرصہ؟ 309 سال تک، 309 سال تک سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن نقلبہم ونقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، ہم ان کی کروٹ بدلتے ہیں۔ نقلب جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم کروٹ بدلتے ہیں، ادھر ادھر کرتے ہیں۔ کیوں کروٹ بدلتے ہیں؟ یہ بچہ ایک سائیڈ پہ سو جائے زیادہ دیر تو یوں لگتا ہے جیسے وہ سائیڈ سو گئی ہے، تو ماں سائیڈ بدل دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ماؤں کو تو چھوڑا ہے پیچھے میرے لیے۔
تو اب ادھر ان کی مائیں تو ہیں نہیں، تو ان کی سائیڈ کون بدلے گا؟ تو رب فرماتا ہے میں نے فرشتوں کو بھی تکلف میں نہیں ڈالا، نقلبہم، جو میرے لیے چھوڑ کے آئے ہیں ان کی سائیڈ بھی ہم خود ہی بدلیں گے، نقلبہم، ہم بدلتے ہیں، ہم ان کی سائیڈ، ہم ان کی کروٹ بدلتے ہیں اور بدل رہے ہیں، ذات الیمین و ذات الشمال، دائیں بائیں۔ اب آپ کو لطف آنا چاہیے اس بات کا، اور یہ خاص بات ہے، خاص الخاص بات ہے کہ یہ جو ان کی کروٹ بدلی جاتی ہے ان اصحاب کہف کی، ان ولیوں کی غار میں، آپ کو پتہ یہ کس دن بدلی جاتی ہے؟ ہاں اللہ سلامت رکھے، یہ جو کروٹ بدلی جاتی ہے یہ 10 محرم الحرام کو بدلی جاتی ہے، 10 محرم الحرام کو یہ کروٹ بدلی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ 10 محرم کا کوئی پرانا سلسلہ ہے۔ اور پھر آگے کیا ہے؟ فرمایا جب وہ اللہ کے ولی جنت میں جائیں گے قیامت والے دن، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنی گنتی پوری کرو، تو وہ گنتی پوری کریں گے، 1 2 3 4 5 6 7، یا اللہ پورے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں ایک رہ گیا، پھر یا اللہ پورے نہیں ایک رہ گیا، تو پھر کہیں گے یا اللہ وہ کون رہ گیا؟ فرمایا وہ جو باہر تمہاری چوکی داری پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کتا، اس کو تو ساتھ لیا نہیں ہے، وہ ادھر پہرا دیتا رہا ہے، تو وہ محافظ ناموس ولایت تھا۔ وہ کیا تھا کتا؟ تو جو محافظ ناموس ولایت ہو، حضور فرماتے ہیں ان قلب اصحاب الکہف کان معہم فی الجنہ، تفسیر سمرقندی، امام سمرقندی فرماتے ہیں ان قلب اصحاب الکہف کان معہم فی الجنہ، اصحاب کہف کا کتا قیامت والے دن ان ولیوں کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ کتا محافظ ناموس ولایت ہو تو ولی اسے نہیں چھوڑتے، قیامت والے دن ان کی نسبت کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا، تو جو محافظ ناموس رسالت ہو، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جس نے اپنی ساری زندگی حضور کے نام پہ قربان کر دی ہو، جو اہل بیت اطہار کا محافظ ہو، جو امام حسین پاک کا نام لینے والا ہو، جس کا وظیفہ یہ ہو کہ وہ صبح و شام اہل بیت اطہار کے ترانے گاتا ہو، پھر وہ دوزخ میں کیسے جائے گا؟ اہل بیت اطہار تو وہ ہیں جو ایک لمحہ اور ایک سانس ان کے لیے وقف کر دیں تو وہ اس کو پیچھے نہیں چھوڑتے، جس نے ساری زندگی ان کی خدمت میں لگا دی ہو اس کو وہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ اپنے ترانے گانے والوں کو بھی وہ ساتھ جنت میں لے کے ہی جائیں گے۔ اور جنہوں نے آج کی یہ محفل سجائی ہے اور اس کا جو انتظام کیا ہے، امام حسین پاک ان کو قیامت والے دن بھول جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے، مل کے محبت سے پڑھ لیں، بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے، پیکر تہار تاندہ بابا حضور دائے، بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے، اور شہزادیاں نو تک کے، بھئی شہزادیاں نو تک کے اے سن صحابہ کہندے، شہزادیاں نو تک کے اے سن صحابہ کہندے، بھئی دوواں چ پورا پورا، دوواں چ پورا پورا نقشہ حضور دائے، بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے۔ معزز میں احباب، میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں اس پیغام کے ساتھ کہ وہ جو اللہ کے ولی تھے نا 309 سال بعد سوئے رہے، اللہ نے ان کی وجہ سے بھی لوگوں کا ایمان زندہ کیا۔ کیسے؟ 309 سال بعد اس دور کا جو بادشاہ آیا نا، تو وہ بادشاہ 309 سال بعد والا وہ مسلمان تھا۔ پہلے جس بادشاہ سے ڈر کے وہ غار میں گئے تھے وہ کافر تھا۔ 309 سال بعد حالات بدل گئے، پورا ملک مسلمانوں کا اور بادشاہ بھی مسلمان، مگر اس ملک میں لڑائی شروع ہو گئی۔ آدھے لوگ یہ بات کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرے گا اور کر سکتا ہے،
مگر باقی یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب بندہ مٹی بن گیا تو مٹی دوبارہ کیسے زندہ ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شک پیدا ہو گیا، فرقہ واریت پیدا ہو گئی، دونوں طرف علماء کھڑے ہو گئے، لڑائی شروع ہو گئی۔ تو وہ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، مسلمان تھا، اس نے سوچا کہ میری قوم لڑ پڑی ہے، میرا ملک جو ہے افراتفری پیدا ہو گئی ہے، فرقہ واریت پیدا ہو گئی ہے، اور جس ملک میں فرقہ واریت پیدا ہو جائے وہاں تباہی آ جاتی ہے، وہاں ملک ختم ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں بڑے بڑے ملک جہاں فرقہ واریت کی لہر چلی وہ ملک صفحہ ہستی سے مٹ گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ فرقہ واریت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس بادشاہ نے کیا کیا؟ اپنے ملک کی فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے، قوم کو متحد کرنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ اس نے رات کو وضو کیا اور سجدہ کیا، سجدے میں گر کے رونے لگا، اور روتے روتے کہنے لگا یا اللہ میرے پاس تو اس کا کوئی حل نہیں، تیرے پاس اس کا حل ہے، میں تیری بارگاہ میں جھک گیا ہوں، میرا رب تو ہے، میرا اللہ تو ہے، کرم فرما یا اللہ، مجھے کوئی ایسی دلیل دے، کوئی نشانی دے، یہ میری امت جو لڑ رہی ہے، جو قوم لڑ رہی ہے، یہ جو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، یا اللہ یہ فرقہ واریت ختم ہو جائے، یہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں، کوئی نشانی دکھا۔ تو جب رب کی بارگاہ میں وہ جھکا نا تو اللہ نے ایک رات میں اس ملک کا مسئلہ حل کر دیا۔ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، جب کوئی بادشاہ وقت رب کی بارگاہ میں جھک جائے اور اندر سے وہ صاف ہو، کیا اندر سے صاف ہو اور ایک رات ہی جھک جائے تو اللہ تعالیٰ ملک کے سارے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ اور اندر سے اگر صاف نہ ہو اور اوپر سے وہ کہے کہ بڑی تبدیلی آئے گی تو 3 سال چھوڑ کے آپ 10 سال بھی گزار لیں، پھر چینی مہنگی ہوتی جائے گی، گھی بھی مہنگا ہی ہوتا جائے گا، پھر یہ تبدیلی جو ہے ایسے ہی ہوگی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پٹرول اور سونا اور ڈالر اور ہر چیز۔ اندر سے جس وقت کوئی صاف ہوگا نا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز 2 سالوں کے اندر وہ انقلاب لے کے آئے کہ شیر اور بکری ایک جگہ پہ پانی پیتے تھے۔ ہم جب کبھی اس نظام کی بات کرتے ہیں تو ہم حضرت عمر فاروق کے نظام کی بات اس لیے کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ لوگ جو اندر سے صاف ہوتے ہیں جب وہ میدان میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رحمتوں کی برسات کر دیتا ہے۔ تو رات اس نے یہ کہا تو صبح اللہ تعالیٰ نے وہ 309 سال سے جو ولی سو رہے تھے ان کو اٹھا دیا، اٹھو بھائی نشانی دکھانی ہے اٹھو بھائی نشانی دکھانی ہے۔ تو وہ اٹھے، اچھا 309 سال تک ان کو بھوک بھی نہیں لگی، جب اٹھے تو انہیں یوں لگا جیسے کو 4-5 گھنٹے ہی ہوئے، کو آدھا گھنٹہ اپنا آدھا دن گزرا، ایک دن رات سوئے تھے، صبح اٹھ گئے تو کہنے لگے یار بھوک لگ گئی ہے۔ تو دوسرے نے کہا کوئی بات نہیں، ایسے کرو یہ پیسے پکڑو اور جا کے وہاں سے سودا لے آؤ، کھانا لے آؤ، روٹیاں لے آؤ، دال لے آؤ، لیکن نرمی سے بات کرنا، احتیاط سے جانا، جو قریب ہوٹل ہو وہیں سے لے کے آ جانا، آگے نہ جانا، کہیں بادشاہ پکڑ نہ لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ گیا۔ جب باہر نکلا نا تو اس نے دیکھا بھئی یار بلڈنگیں بڑی بڑی بلڈنگیں آ گئی ہیں، کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، روڈ اور طرح کے ہیں، یہ ایک رات میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے سمجھ نہیں آئی یہ ہوا کیا ہے۔ اب ادھر 309 سال گزر گئے تھے، ادھر ابھی ایک رات ہی گزری تھی۔ قریب ہوٹل میں جب گئے اس نے جا کے کہا جناب مہربانی کریں یہ 7 بندوں کا کھانا دے دیں۔ اس ہوٹل والے نے دیکھا کہ یار یہ بندہ نیا ہے، اس کا چہرہ بڑا نورانی ہے، صورت بڑی حسین ہے، اور 7 بندوں کا اس کا مطلب ہے کچھ پیچھے اور بھی ہیں اس جیسے چہرے والے ہوں گے وہ بھی، تو کیوں نہ ان سے دعا کرائی جائے، ان سے کچھ لیا جائے، چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان کچھ بھی دو، جس رخ سے بھی پڑھو گے اسے جان جاؤ گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا نہیں اندر ٹھیک ہونا چاہیے ہے، باہر جو ہوتا ہے نا یہ بھی اندر کا آئینہ ہی ہوتا ہے، اندر کچھ ہے تو باہر سے بھی نظر آتا ہے۔ تو جس وقت یہ بات ہوئی اس نے کہا دال پیسے بتاؤ کتنے ہیں، انہوں نے کہا پیسے اتنے ہیں، برحال بیٹھ کے دعا کریں۔ انہوں نے پیسے نکال کے دیے تو وہ پیسے لے کے نا، پیسہ تھا 309 سال پرانا سکہ، اس نے کہا حضرت جی یہ سکہ تو چلتا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا جی کل تک تو چلتا تھا یہ آج کیوں نہیں چلتا؟ اس نے پکڑ لیا، اس نے کہا حضرت صاحب میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، مجھے صحیح بتاؤ آپ کون ہو۔ اب وہ ڈر گئے حضرت صاحب کہ یہ مجھے پکڑ کے دقیانو اس بادشاہ کے دربار میں لے جائے گا، کام خراب ہو جائے گا، وہ بادشاہ قتل کرے گا۔ اس نے کہا یار چھوڑ میں چلتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں ایسے نہیں چھوڑنا۔ وہ پکڑ کے گھسیٹ کے وہ گورنر کے پاس لے گیا،
गवर्नर ने कहा कि बादशाह तो कल परसों से बहुत परेशान है, इसको लेके चलो बादशाह के पास। उसको पकड़ के बादशाह के पास ले गए। बादशाह सलामत, ये बंदा एक पकड़ा गया है और इसके पास किसी और मुल्क का सिक्का है, तो चेहरे से बड़ा नूरानी है, कहीं जासूस ना हो, हमारे मुल्क का तो सिक्का नहीं है इसके पास। तो बादशाह ने चेहरा देखा, उसने कहा नहीं, जासूस तो नहीं लगता, बंदा तो कोई भाई, बंदा तो बड़ा कमाल बंदा लगता है, कहाँ से आया हो भाई। अब उसने भी देखा कि जो वो कल वाला बादशाह था दकियानूस, वो तो मनहूस था, उसके तो चेहरे पे लिखी हुई थी नहूसत, और चेहरे पे नहूसतें होती हैं, अंदर गंद हो तो चेहरे पे उसका अक्स होता है। तो जिस वक्त उसने ये कहा, देखा तो उसने कहा बादशाह आप दकियानूस नहीं है। उसने कहा नहीं दकियानूस नहीं, मैं तो मुसलमान हूँ, वो तो काफिर था। तो उसने कहा हम तो उस दकियानूस से डर की वजह से गार में जाके छुप गए थे, ये सिक्का उसी दौर का है, ये देखें। उसने सिक्के जमा करके दकियानूस का दौर निकाला। तो उसने कहा अल्लाह के बंदे तुम्हें तो 309 साल हो गए हैं। उन्होंने कहा नहीं हम तो कल आए हैं। उन्होंने कहा नहीं, आए तो तुम जब भी हो, मेरा मसला रब ने हल कर दिया है। मैं रात रोता रहा हूं, या अल्लाह कोई निशानी दिखा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, रब ने तुम्हें मेरे लिए ही उठाया है। जो रब 309 साल बाद जिंदा कर सकता है, वो रब क़यामत वाले दिन भी जिंदा कर सकता है। उस बादशाह ने पूरा मुल्क इकट्ठा किया, और सारे मुल्क वालों सारा मुल्क इकट्ठा करके उन वलियों की बारगाह में जाके सलाम अकीदत पेश किया। मुल्क में इत्तेफाक हो गया, मुल्क में अमन हो गया, फिरका वारियत खत्म हो गई। अगर कोई वक्त का बादशाह रब की बारगाह में झुक जाए, वाशिंगटन, अमेरिका, इसराइल और इंडिया इनकी नौकरी चाकरी छोड़कर मुस्तफ़ा के गुंबद खजरा के साथ लौ लगा ले, रब्बे काबा की कसम, हमारा मुआशी मसला हो, हमारा सियासी मसला हो, हमारा अखलाकी मसला हो, हमारे हर तरह के मसाइल मेरा रब एक रात में हल कर सकता है, अगर वक्त के बादशाह रब की बारगाह में सही तरीके से झुक जाए। तो बात मैं जो इख्तिताम पे करने लगा था वो ये था कि उन वलियों की वजह से अल्लाह ने 309 साल बाद लोगों का ईमान जिंदा किया या नहीं किया? ईमान बचा लिया। इमाम हुसैन फरमाते हैं बल कत्ली व हमली आजबु मिन किस्सति अस्हाबिल कहफ। फरमाया कारी साहब तुम उन वलियों का जिक्र तो करते हो जिनकी वजह से रब 309 साल बाद लोगों का ईमान जिंदा रखेगा, तुम मेरा जिक्र क्यों नहीं करते? मेरे वजूद की वजह से तो अल्लाह ताला क़यामत तक लोगों के ईमान को जिंदगी बख्शेगा। और रब्बे काबा की कसम, आज भी अगर कहीं हुर्रियत की आवाज़ बुलंद है, आज भी अगर किसी मकाम से जुर्रत की आवाज़ बुलंद है, तो उसके पीछे जब हम गौर करते हैं तो पता चलता है पीछे इमाम हुसैन की ज़ात ही खड़ी है। अभी शबीर शाह साहब कश्मीर के जो लीडर थे, कश्मीरी लीडर, उनसे किसी ने पूछा कि अब तो पाकिस्तान भी तुम्हारा साथ छोड़ गया है और बाजों के ज़रिए तुम्हें तसल्लियाँ दे रहा है, फिर भी तुम डट के खड़े हो, फिर भी तुम यौम स्याह मना रहे हो, तो किसके हौसले पे खड़े हो? तो उस कश्मीरी लीडर ने पता क्या जवाब दिया? उसने कहा हम इस सहारे पे नहीं खड़े, हम देखते हैं मैदान करबला की तरफ। इमाम हुसैन पाक अगर खड़े हो सकते हैं तो कश्मीरी क्यों खड़े नहीं हो सकते? ये हिबतुल्लाह से किसी ने पूछा, ये नक्शबंदी है, ये अफ़गानिस्तान, ये जिन्होंने अभी अमेरिका को ठोका है, हाँ ये नक्शबंदी है। और नक्शबंदी मस्जिद में बैठ के मैं ये बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जो है ना, ये बहुत चीज़ें गलत भी फैलाई जाती हैं। उससे किसी ने पूछा ये तुम्हें ये 42 ममालिक और उनकी अफवाज और तुम निहत्ते, और फिर तुम कैसे कामयाब हो गए? उन्होंने कहा हमने ये सबक सारा करबला से सीखा है। फ़लस्तीन से पूछा, खालिद से पूछा, हम्मास से पूछा, अब भाई तुम बताओ, भाई हानिया से पूछा, इस्माइल हानिया से जो हम्मास का, उससे पूछा इस्माइल हानिया ये तुम बताओ, तुम्हारे पास तो सिर्फ ये छोटे छोटे पत्थर हैं जिनसे तुम अमरीकी इसराइली टैंकों का मुकाबला करते हो, इसराइली तैयारों का मुकाबला तुम्हारे बच्चे करते हैं, भाई तुम किस हौसले की बुनियाद पे इसराइल के साथ टकरा रहे हो? पूरी दुनिया कुफर के साथ है, तुम्हारे साथ तो अरब भी नहीं है, फिर कौन सा हौसला है? तो इस्माइल हानिया ने जो जवाब दिया था वो यही था। उसने कहा था जब हमारा कोई बुजुर्ग दुनिया से जाता है हम इमाम हुसैन को याद कर लेते हैं, जब हमारा कोई बच्चा दुनिया से जाता है इसराइली तैयारों की बमबारी से तो हम हज़रत अली असगर को याद कर लेते हैं, जब हमारा कोई जवान हमें उसकी लाश उठानी पड़े कंधों पे तो हमें शहजादा अली अकबर याद आ जाते हैं, जब हमारी किसी बीवी को तकलीफ़ हो तो हमें सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तकलीफ़ें याद आ जाती हैं। ये करबला है।
یہ وہ درس ہے جو قیامت کے دن تک حضور کی امت کو بیدار کیے ہوئے ہیں، اور قیامت کی صبح تک جہاں بھی حریت کی آواز بلند ہوگی، جہاں بھی جرأت و شجاعت ہوگی، جہاں بھی غیرت اور حمیت ہوگی، آپ دیکھیں گے وہاں امام حسین ہوں گے تو یہاں خادم حسین ہوگا۔ نہیں سمجھے میری بات؟ واہ واہ یا رسول اللہ۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے مصطفیٰ کی ناموس کی بات ہوگی، حضور کی عزت کی بات ہوگی، ناموس رسالت کی بات ہوگی، ختم نبوت کی بات ہوگی، اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے ادھر امام حسین ہوں گے، ادھر امام حسین کے خادم ہوں گے۔ اور پھر اگلی بات بھی کہہ دوں، یہ تمہاری ٹیکنالوجی اور جدید اسلحہ اور جدید تحقیق اور یہ سارا کچھ، تم تو امام حسین کے خادم کی جرت کا اندازہ نہیں کر سکے، امام حسین کی جرت کا اندازہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہ کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ تو ہم اپنی نسلوں کو اس پیغام کے ساتھ رخصت کریں گے دنیا سے، ہم آخری لمحے تک اپنی نسلوں کو یہ پیغام دیں گے کہ امام حسین کا جو پیغام ہے وہ حق کا پیغام ہے۔ یزیدی، بد باطن، بد خلق، بد نسل، اس بدبخت ان لوگوں کے پیچھے ہم نے نہیں چلنا، ہم نے اس شخص کی قیادت کو قبول نہیں کرنا جو شراب پینے والا ہے، جو بندر نچانے والا ہے، جو کتے لڑانے والا ہے، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا ہے، جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے والا ہے، جو شاعر اللہ کا مذاق اڑانے والا ہے، جو قرآن مجید کی توہین کرنے والا ہے، جو خانہ کعبہ کی توہین کرنے والا ہے، جو شاعر اللہ کا تمسخر اڑانے والا ہے۔ ہم نے کسی ایسے شخص کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی جو اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والا ہے۔ ہم نے جس کو بھی اپنا قائد اور لیڈر بنانا ہے اسے بنانا ہے جو اللہ کے دین اور نظام کی بات کرنے والا ہے۔ یہی امام حسین کا پیغام ہے، اور اسی پہ میں آخری شعر پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور یہ بھی میرا اپنا ہی شعر ہے کہ عالم میں چاروں طرف ہے چرچا حسین کا، مل کے پڑھ لیں، عالم میں چاروں طرف ہے چرچا حسین کا، دونوں جہاں میں بٹتا ہے صدقہ حسین کا، دونوں جہاں میں بٹتا ہے صدقہ حسین کا، اور محتاج وہ نہیں ہے آب فرات کے، محتاج وہ نہیں ہے آب فرات کے، کیونکہ کوثر سے ہے بھرا ہوا پیالہ حسین کا، کوثر سے ہے بھرا ہوا پیالہ حسین کا، عالم میں چاروں طرف ہے چرچا حسین کا۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک آپ کی اس جرأت و حمیت کا وارث بنائے، آپ کے نقش قدم اور آپ کی دین متین کی جو خدمات ہیں ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔